اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی علاقائی عسکری بالادستی بحال اور بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، جبکہ معروف امریکی خارجہ پالیسی ماہر ڈینیل مارکی کی بھارتی نیوز پلیٹ فارم دی وائر کو انٹرویو۔ ڈینیل مارکی نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ترکی کے درمیان معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی ہے، جبکہ خلیجی طاقتوں کے ساتھ قربت اسلام آباد کو مشرق وسطی سے دور رکھنے کی بھارتی کوششیں ناکام بنا رہی ہے۔ سہ افریقی تعاون سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت، مالی پشت پناہی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ بھارت نے مشرق وسطی میں خصوصی تعلقات قائم کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے مگر ناکام رہا۔ پاکستان کی مؤثر سفارتکاری نے اسلام آباد کو دوبارہ علاقائی طاقت کے مرکز میں پہنچا دیا ہے۔ یہ سہ افریقی معاہدہ بھارت کی فوجی کارروائی یا سرحد پر خطرناک اقدام سے پہلے کئی مرتبہ سوچنے پر مجبور کرے گا۔ سہ افریقی معاہدے نے بھارت کا یہ بیانیہ کمزور کر دیا کہ اسلام آباد علاقائی معاملات میں غیر متعلق ہو چکا ہے، جبکہ پاکستان کی جوہری، روایتی اور جدید تکنیکی صلاحیت بھارت کی یک طرفہ علاقائی بالادستی میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ پاکستان مخالف بھارتی سفارتی حکمت عملی اسلام آباد کی اہمیت بڑھانے کا سبب بنی۔ پاکستان کے بڑھتے علاقائی اتحاد بھارت کے سفارتی اثر و رسوخ، عسکری آزادی، خلیجی رسائی اور اجارہ داری کو محدود کر رہے ہیں۔ پاکستان 70 برس سے زائد عرصے سے جنگ آزمودہ فوج کے ذریعے علاقائی بحرانوں میں اہم کردار برقرار رکھے ہوئے ہے، جبکہ افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران پاکستانی افواج نے اپنی غیر معمولی ملکی تصوراتی اہمیت ثابت کی ہے۔ پاکستانی فوج دنیا کی 10 طاقتور ترین افواج میں شامل ہے، جس کی مضبوط جوہری اور روایتی صلاحیت بھارت نظر انداز نہیں کر سکتا۔ نیا سہ افریقی معاہدہ بھارت کو دفاعی پوزیشن پر لے آیا ہے اور نئی دہلی کی سفارتی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔